امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ نمبر 10، دیار یار۔ دیار یار بالکل مختلف جہانوں سے تعلق رکھنے والے دو افراد کی ایک پرجوش کہانی ہے، جہاں محبت، دولت اور غربت کے درمیان گہرے فرق کو عبور کرنے کے لیے جد و جہد کرتی ہے۔ ڈرامہ ایک امیر وارث اور ایک معمولی پس منظر سے تعلق رکھنے والی لڑکی کی کہانی کو سامنے لاتا ہے، جس کی راہیں قسمت سے گزر جاتی ہیں، صرف معاشرتی توقعات، ذاتی خواہشات اور خاندانی عزت کے وزن کے پیچیدہ دھاگوں میں الجھ جاتی ہیں۔ جبکہ ان کے درمیان محبت کھلنا شروع ہوتی ہے، اسے ناقابل تسخیر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے سماجی رتبے میں فرق ایک مستقل رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جب وہ اپنے ہنگامہ خیز جذبات سے گزرتے ہیں تو دونوں دولت کے حقیقی معنی کا سامنا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، قرض جان۔ قرض جان نشوا کی کہانی کی پیروی کرتا ہے، ایک نوجوان عورت جس کی زندگی غیر متوقع جد و جہد سے عبارت ہے، جو اسے انصاف کے لیے ایک شدید جنگ میں لے جاتی ہے۔ بیرونی قوتوں، خاندانی حرکیات اور اندرونی کشمکشوں کے چیلنج سے دو چار نشوا لچک کا مظاہرہ کرتی ہے جب وہ اندھیرے کا مقابلہ کرتی ہے جس سے اسے ہڑپ کرنے کا خطرہ ہے۔ اس ڈرامے کو رابعہ رزاق نے لکھا ہے، محمد ثاقب خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں یمنہ زیدی، اسامہ خان، نمیر خان، انیکا ذوالفقار، فیصل رحمان، دیپک پروانی اور تازین حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، اقتدار۔ اپنے والد کی موت کے بعد اپنے خاندان کی کفالت کرنے والی ایک نوجوان خاتون مہر النساء اس وقت تباہ و برباد ہو جاتی ہے جب اس کا بھائی ایک سیاستدان کے بیٹے کی وجہ سے ہونے والے حادثے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم، وہ اس کی موت کے گرد پھیلے جھوٹ کے خلاف آواز اٹھاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہنا ہما نفیس نے لکھا ہے، فہیم برنی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں انمول بلوچ، علی رضا، روبینہ اشرف، احمد رندھاوا، جاوید شیخ، سیمی پاشا، رابعہ رضوان، نعمان کہوت، حریم سہیل اور روما مائیکل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، گڈی۔ گڈی ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارتی ہے۔ ان سے ناواقف وہ نصیحتیں دیکھ سکتی ہے، تاہم اس کی قابلیت جلد ہی ایک ڈراؤنے خواب میں بدل جاتی ہے جب اسے اپنے والدین کی موت کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ افسوسناک طور پر سچ ہو جاتا ہے۔ انہیں کھونے کے بعد گڈی کو اپنے چچا اور خالہ کے پاس پناہ ملتی ہے، لیکن وہ اس پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے مشکل ترین لمحات میں وہ مدد کے لیے دعا کرتی ہے اور اسے انتہائی غیر متوقع طور پر حاصل ہوتی ہے ایک گڑیا سے، آخری تحفہ جو اس کے والدین نے اسے دیا تھا۔ جیسے ہی گڑیا اپنے مشکل ترین وقتوں میں گڈی کی مدد کرتی ہے، دوسرے لوگ اس کی طاقت کے بارے میں جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، کچھ نہ کہنا۔ کچھ نہ کہنا گرین انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ ہے جو محبت، نقصان اور نہ کہے گئے الفاظ کے وزن کی ایک پرجوش کہانی کو سامنے لاتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، اسامہ خان، سید جبران، ماہا حسن اور سویرا ندیم شامل ہیں۔ یہ کہانی ان افراد کی جذباتی جد و جہد کو بیان کرتی ہے جو تقدیر سے جکڑے ہوئے ہیں لیکن حالات سے الگ ہیں۔ جیسا کہ رشتوں کا امتحان لیا جاتا ہے اور دل بند ہونے کے لیے تڑپتے ہیں، ڈرامہ خاموشی کی طاقت اور جذبات کے اثرات کی کھوج کرتا ہے جو بغیر کہے رہ جاتے ہیں۔ ایک دلکش کہانی اور شاندار کاسٹ کے ساتھ کچھ نہ کہنا ایک دلچسپ کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔
اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، میم سے محبت۔ میم سے محبت ایک ایسی چلتی ہوئی کہانی کے گرد گھومتی ہے جو فنی طور پر اتفاق اور تقدیر کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، دو روحوں کو اکٹھا کرتی ہے جو اپنے جوہر میں اس سے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی ہیں۔ غیر یقینی صورتحال سے بھری ہوئی دنیا میں محبت منطق، ماضی اور حالات کی حدود کو پامال کرتے ہوئے انتہائی غیر متوقع لمحات میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دریز پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد رضا میر، دنانیر مبین، زرار خان، ختیجہ سلیم، فائزہ گیلانی اور تحسین وجاہت شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، من مرضی۔ من مرضی خود غرض خواہشات کے نتائج کے بارے میں ایک کہانی ہے اور ذاتی ضروریات کو ہر چیز پر ترجیح دی جاتی ہے جو اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ حیدر ایک اصول پسند آدمی کی دو بیٹیاں ہیں جو اس سے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی بائیولوجیکل بیٹی منشا، اس کی خوبصورتی کی تعریف کی جاتی ہے لیکن اکثر اس کی خواہشات کو راستہ دکھانے دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس زارا حیدر کی اڈوپٹڈ بیٹی ہے اور اس کے مرحوم دوست کی اولاد ہے جو عملی اور بنیاد پرست ہے۔ دولت اور ظاہری شکل و صورت کے بارے میں منشا کا جنون اسے ایسے انتخاب کی طرف لے جاتا ہے جو نہ صرف اس کی اپنی تقدیر کو نئی شکل دیتا ہے بلکہ زارا کی زندگی پر انمٹ نشان بھی چھوڑ دیتا ہے جو دونوں خواتین کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، بجو۔ بجو ایک دلکش فیملی ڈرامہ ہے جو ہلکے پھلکے لمحات کو جذباتی ہنگامہ خیزی کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ یہ ایک متوسط طبقے کے گھرانے کی جدوجہد اور تنازعات کی تصویر کشی کرتا ہے جہاں اختلافات اور دلائل اکثر مرکز کا درجہ رکھتے ہیں۔ مسرت، جسے شوق سے بجو کہا جاتا ہے، سب سے بڑی بہن ہے جو اپنی تیز زبان اور تلخ رویے کے لیے مشہور ہے۔ اس کی غیر شادی شدہ حیثیت اس کی مایوسی کو ہوا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی اس سے پہلے شادی کرتا ہے تو سخت کارروائیوں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ہنگامہ پورے خاندان کو پریشان کر دیتا ہے، لیکن جب آخر کار کوئی پرپوزل اس کے راستے میں آتا ہے تو یہ اپنے چیلنجز کا ایک مجموعہ لاتی ہے۔ کیا وجو کو کبھی اپنا میچ ملے گا؟ کیا اس کا رویہ بدل سکتا ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، آس پاس۔ آس پاس محبت، قربانی اور رشتوں کے اندر کی جدوجہد کی کہانی ہے جنہیں ہم اکثر قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عرشیہ ایک مضبوط ارادے والی نوجوان خاتون اپنے ٹوٹے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ جب اس کے والد نے انہیں چھوڑ دیا تھا، دیر اثنا ڈاکٹر سہم، ایک سرشار پیشہ ور، اپنا بوجھ خود اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ راستے عبور کرتے ہیں۔ اپنی بے لوثی سے جکڑے ہوئے وہ ایک ایسے سفر کا آغاز کرتے ہیں جہاں خاندان کے لیے ان کی عقیدت کا امتحان لیا جاتا ہے اور ان کی اپنی خوشیوں کو لائن میں رکھا جاتا ہے۔ کیا عرشیہ اپنے خاندان کو ساتھ لانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ ڈاکٹر سہم اور عرشیہ کو کن چیلنجز کا انتظار ہے؟ کیا ان کے درمیان محبت پھوٹ سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، آدھی بے وفائی۔ آدھی بے وفائی دو بہنوں درفشاں اور در شہوار کی کہانی ہے جنہیں ان کی بیوہ ماں رضیہ نے زندگی میں خوشی اور استحکام حاصل کرنے کی امید میں پالا ہے۔ کہانی ایک ڈرامائی موڑ لیتی ہے جب دونوں بہنوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کو اطہر انصاری نے لکھا ہے، شاہ حسین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دریز پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بینش چوہان، الشبہ خان، شہباز شگری، احمد طاہا غنی، فائق خان اور نعیمہ خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں،
شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔